بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ اہم کہی بات کے ساتھ وجیہ احمد صدیقی آپ کی خدمت میں حاضر ہے۔ آج جمعے کے دن پشاور میں بہت بڑا سانحہ ہوا اور ایک دہشت گرد حملہ ہوا۔ اب اس دہشت گرد حملے کے بارے میں جو عینی شاہدین بتاتے ہیں وہ واقعات کچھ اور ہیں، جو پولیس بتاتی ہے وہ واقعات کچھ اور ہیں، اور جو حکومت کو تشویش ہے وہ کچھ اور ہے، اور جو عوام کو تشویش ہے وہ کچھ اور ہے۔ یعنی بالکل ایک عجیب و غریب چیز ہے۔ یہ اس بات سے قطع نظر کہ اس سانحے کا ذمہ دار کون ہے، کون سا ملک ہمارے ملک میں بدامنی چاہتا ہے، کون سی طاقتیں جو ہے یہاں پر امن نہیں چاہتی، یہ ساری چیزیں بالکل بے معنی ہیں۔ اس لیے کہ 56 لوگوں کی شہادت کی حکومت نے تصدیق کی ہے اور 200 لوگوں کے زخمی ہونے کی، تو 10 کے قریب مریض ایسے ہیں، لوگ ایسے ہیں جو زخمی، جن کی موت و حیات کی کشمکش میں مبتلا ہیں۔ اب اس معاملے میں یہ کہنا کہ بھارت تھا، بالکل درست، وہ تو ہمیشہ چاہتا ہے کہ پاکستان میں امن نہ رہے، اور امام بارگاہ کو نشانہ بنایا گیا تاکہ پاکستان میں فرقہ وارانہ فسادات پھیلیں۔ قصہ خانی بازار میں یہ قصہ جو ہے وہ ہمیشہ خطرہ رہا وہاں پر، اور خود اس علاقے میں یعنی مختلف ادوار میں جو ہے وہ واقعات ہوتے رہے ہیں۔ یعنی 2008 میں، 2010 میں، 2011 میں، 2012 میں خودکش حملے ہوتے رہے ہیں مساجد میں، مختلف جگہوں پر، یہ ان کو یاد رکھا نہیں گیا۔ سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ عوام کی جان کیا وزراء کی جان سے کم قیمتی ہے؟ عوام کی جان کیا صدر مملکت کی جان سے کم قیمتی ہے؟ عوام کی جان کیا وزیر اعظم کی جان سے کم قیمتی ہے؟ ہمارا سوال یہ ہے۔ عوام کی جان کیا شیخ رشید احمد وزیر داخلہ کی جان سے کم قیمتی ہے؟ کیا عوام کی جان خیبر پختونخوا کے جو گورنر ہیں ان کی جان سے کم قیمتی ہے؟ عوام کی جان خیبر پختونخوا کے وزیر اعلیٰ کی جان سے کم قیمتی ہے؟ لگتا تو ایسا ہی ہے کہ عوام کی جان، لوگ تیلی تمولی ہیں راجے ہو تم، خاص اللہ میاں کے نوازے ہو تم، یہ تصور تمہارا یہودی بھی ہے، مشرکانہ بھی ہے اور مجوسی بھی ہے، شر وسواس ہے، ایک بکواس ہے، جہل پاگل پنا اور خناس ہے۔ یہ چیز ہم یہ کہتے ہیں کہ یہ گورنر، صدر اور وزیر اعظم، وزراء پرائیویٹ گارڈ رکھ لیں، وہ افورڈ کر سکتے ہیں، ان کی تنخواہ دے سکتے ہیں، وہ پرائیویٹ گارڈ رکھ لیں، پرائیویٹ کمپنیوں کے لوگوں کو اپنی حفاظت کے لیے رکھ لیں، بہتر یہ ہوگا۔ اور پولیس کو، رینجرز کو اور دیگر سیکورٹی اداروں کو عوام کی حفاظت کے لیے چھوڑ دیں، ان کو فری کر دیں۔ پولیس کے ایس پی نے بتایا کہ پولیو ٹیم کے ساتھ ہمیں لوگ بھیجنے تھے، اس لیے ہم نے یہاں پر نفری کم لگائی، جہاں 4 سپاہی لگانے تھے وہاں 2 سپاہی لگائے، حالانکہ وہاں 4 نہیں 10 سپاہیوں کی ضرورت تھی، تاکہ اگر کوئی دہشت گرد آ رہا تھا تو فرار نہ ہونے پاتا۔ عوام نے بتایا کہ دہشت گرد 2 تھے اور ایک فرار ہو گیا، اور پولیس کہتی ہے کوئی فرار نہیں ہوا، سب مارے گئے۔ ایک سپاہی جو نماز پڑھنے گیا تھا اور نشانہ بن گیا، اس کو بھی اپنے کھاتے میں ڈال لیا۔ تو اور فکر کیا ہے کہ آسٹریلیا کے ساتھ جو میچ ہو رہا ہے وہ کہیں ختم نہ ہو جائے۔ 56، آپ کے بقول 56 لوگ جان سے گئے، 200 سے زیادہ لوگ زخمی ہیں، 10 سے زیادہ لوگ جو ہیں وہ موت و حیات کی کشمکش میں مبتلا ہیں، ان کی کوئی حیثیت نہیں ہے۔ ایک غیر ملکی ٹیم جو آئی ہوئی ہے، اس کو آپ نے بلایا ہے ایسے حالات میں جو آپ کنٹرول نہیں کر سکتے۔ شیخ رشید صاحب اپوزیشن کے لیے تو بہت ہی زبان ان کی کھلی رہتی ہے، لیکن
اپنے وزارت داخلہ کی ذمہ داریاں ان سے نبھاتے ہوئے نہیں نبھاتے بنتی. میرا تو یہی مشورہ ہے کہ تمام سرکاری وزراء جو پروٹوکول انجوائے کرتے ہیں وہ اپنے پروٹوکول کو انجوائے کریں اپنے پیسوں پر، اپنے خرچ پر، سرکار کے خرچ پر نہیں، عوام کے دیے ہوئے ٹیکسوں کے خرچ پہ نہیں. عوام کے ٹیکسوں کے سے عوام کی حفاظت پولیس کرے گی، فوج کرے گی، وہ تمام ادارے کریں گی جو عوام کے ٹیکسوں پر جن کو تنخواہیں ملتی ہیں. یہ وزراء اپنے پیسوں سے. کیونکہ بھائی جب ہمیں جو ہے سوئس لیکس ملتی ہیں یا کوئی اور لیکس ملتی ہیں تو اس میں سیاست دانوں اور پرانے فوجیوں کی جو کھاتے نظر آتے ہیں وہ ایسا معلوم ہوتا ہے کہ ہمارا ہی کچھ کھا پی کے چلے گئے ہیں. بہت افسوسناک بات یہ ہے. تو عینی شاہدین نے جس طریقے سے بتایا ہے اور کہ اس حملہ آور کس طرح آیا، کیسے کیا، اور لوگوں نے از خود اپنی مدد آپ کے تحت جو زخمی تھے ان کو فوری طور پہ نکالا اور اموات کی تعداد کو حتی الامکان اپنی مدد آپ کے تحت روکا. پولیس بعد میں پہنچی، اب کارڈن آف کر دیا، سیکیورٹی ٹائٹ کر دی گئی اور علاقے کے اندر کسی کو داخل نہیں ہونے دیا گیا. جن کو داخل ہونا تھا وہ داخل ہو کے اپنا کام کر کے اپنی کارروائی دکھا کے چلے گئے. میرا تو یہی مطالبہ ہے اور تمام لوگوں کا یہی مطالبہ ہونا چاہیے کہ ان تمام وزراء سے، ان وزیر اعظم، صدر سمیت سب سے ان کی سیکیورٹی واپس لے لی جائے، اس لیے کہ انہی کی سیکیورٹی کے نتیجے میں عوام کی سیکیورٹی متاثر ہو رہی ہے. وہ تمام لوگ جو سرکاری سیکیورٹی مفت میں انجوائے کر رہے ہیں ان سے واپس لی جائے. وہ اپنے خرچے پر پرائیویٹ گارڈز رکھیں، تربیت یافتہ ہوتے ہیں، سابق فوجی ہوتے ہیں، ان کو کمانڈوز ہوتے ہیں، ان کو پتہ ہے کہ کس طرح نپٹنا ہے. وہ ذمہ داری کے ساتھ ان کی حفاظت کریں گے اور ان سے پیسے لیں گے. اس طرح لوگوں کی آمدنی میں بھی اضافہ ہوگا. لیکن پولیس جو عوام کے دیے ہوئے ٹیکسوں کے پیسوں پر چلتی ہے، عوام کو ٹیکس چور کہہ رہے تھے عمران خان صاحب اور کہہ رہے ہیں اس سال سب سے زیادہ ٹیکس ملے ہیں. تو چور کون ہے؟ کس نے چوری کی تھی ٹیکس کی؟ آپ ایک طرف یہ کہتے ہیں چور اور دوسری طرف اتنے سارے ٹیکس لیتے ہیں اور وہ ٹیکس کہاں خرچ ہوتا ہے یہ حساب نہیں دینا چاہتے. اگر یہ حساب نہیں دیں گے اور پولیس کو آپ اپنی حفاظت کے لیے مصروف رکھیں گے تو یہی دہشت گردی بڑھتی رہے گی اور آپ دوسروں پر الزام لگاتے رہیں گے. یہ الزام آپ پر ہے، حکومت پر ہے کہ اس نے دہشت گردی کی ہے، اس نے حفاظت نہیں کی ہے. اس لیے جو ہے ہماری طرف سے تو یہی ہے کہ یہ تمام سیکورٹی واپس لی جائے، تمام پروٹوکول واپس لی جائیں اور مختصر کیا جائے پروٹوکول. لمبی لمبی گاڑیاں 10-20 50-60 گاڑیاں نہ ہوں، خرچ کم کیا جائے اور یہ تاکہ قومی خزانے پر بوجھ کم ہو. ہمیں معلوم ہوتا ہے کہ عوام کو دی گئی سبسڈی بہت کم ہے اور بیوروکریٹس اور وزراء کو دی گئی مراعات بجٹ کا آدھا حصہ ہے. ہم یہی سمجھتے ہیں. اس کو لفظوں کے اعداد و شمار کے ہیر پھیر میں بتاتے ہیں، لیکن اصل معاملہ یہ ہے کہ سارا پاکستان کا آدھے سے زیادہ بجٹ ان وزراء اور بیوروکریٹس کی مراعات پہ خرچ ہوتا ہے. مراعات کم کریں، ان کی تنخواہیں کم کریں، ان کی تنخواہوں کو نارمل اس میں لے کر آئیں اور کسی بھی بیوروکریٹ کی تنخواہ 5 لاکھ روپے ماہانہ سے زیادہ نہیں ہو. یعنی اس کو مراعات اور تنخواہ جو ہے اس کی مجموعی رقم 5 لاکھ ہو، اس سے زیادہ نہیں ہو. مجموعی رقم سب سے اونچے کی. یہ تو 20-30 لاکھ روپے ماہانہ کما رہے ہیں، بعض تو کروڑ روپے ماہانہ کما رہے ہیں. بعض لوگ وزراء کے مراعات جو ہے وہ ضرورت سے زیادہ ہیں. کئی گاڑیاں وہ اپنے زیر انتظام رکھیں، پیٹرول مفت کا، بجلی مفت کی، گیس مفت کی، اور عوام پر بوجھ. یہ بات تو ہم بھول ہی گئے کہ جناب انہوں نے دہشت گردوں کی کمر توڑ دی تھی، افغانستان کے اوپر باڑ لگا دی تھی. داعش کیا کسی کی چونٹی اور چڑیا پر نہیں مار سکتی تھی.
لیکن یہ سب کہاں سے داخل ہو گئے اور کیوں نہیں پتہ چلا کہ کون ہے یہ؟ اب داعش کہیں، بھارت کہیں، اور القاعدہ کہیں، TTP کہیں، لیکن کمزوری تو ہمارے اداروں ہی کی معلوم ہوتی ہے۔ اجازت دیجیے، اللہ حافظ۔